قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے. زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. قرآن میں تو مطلق نکاح کا ذکر ہے, اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے, اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى, ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو, تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور یہ اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے, اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا, تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا, پہلے تھا. تو نکاح متع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے, تو میں بتا دیتا ہوں دونوں جو ہے وہ حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں اب آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں. متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو, نکاح متع ہوتا ہے, یہ ہوتا نکاح ہی ہے, یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں. وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا, اس کو وراثت میں حصہ ملے گا, وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے. لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا, زیادہ جتنے بھی دن کر لیں, 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا. لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا, اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے. تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا ہے. تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی, ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے, تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی اسلام کی اجازت سے کیا ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح, متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع, اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا, یہ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے. ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا. آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتہ چل گیا, تو ایسا نہیں ہوتا تھا. چند لوگوں کو پتا تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی. جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے, یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے. تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا. متعۃ الحج تو باقی ہے, حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے, وہ آج تک باقی ہے, وہ الگ سے حدیث ہے. اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا.